اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے ان دو چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تم تھام کے رکھو گے تو تم حوض کوثر تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو سب سے زیادہ زور دیا وہ قرآن تھا، وہ اللہ کی رسی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رسی آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، جو اس کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ میں تمہارے درمیان اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ابھی 50 سال نہیں تھے، کربلا کے مقام پہ جو واقعہ پیش آیا، جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، اسلام کے لیے جو سب سے بڑی قربانی دی گئی، وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نام لینے والے لوگ تھے، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے اتنی غیرت نہیں کھائی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اہل بیت ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہیں، اور کچھ سال گزرنے کے بعد امت مسلمہ نے قرآن مجید کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا۔ یوں دین اسلام کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا، وہ قرآن اور اہل بیت سائڈ پہ کر دیا گیا، اور ہر مسلمان نے ہر سال بعد کوئی نہ کوئی نیا فرقہ آیا اور اس نے آ کے اپنا دین بنا لیا۔